السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 59 ہے۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ ہسپتال کے لباس میں تھی۔ یافس اس کے قریب رکھی کرسی پر سر ٹکائے غیر آرام دہ انداز میں سویا ہوا تھا۔ اسے ہسپتال میں ایک دن ہو گیا تھا، تو کیا وہ پورا ایک دن یہیں رہا تھا اس کے پاس؟ اسے غلط لگتا تھا، وہ ایک دن نہیں ہفتے سے یہیں تھا اس کے پاس۔ رابعہ کی آنکھیں غنودگی میں جاتے ہوئے دوبارہ بند ہو گئیں۔ پورے 30 روز بعد اس کے سر کا زخم ٹھیک ہوا تھا، اور جو پہلا چہرہ اس نے دیکھا وہ یافس تارون کا تھا۔ سرخ آنکھیں، بڑی ہوئی شیو اور پژمردہ چہرہ لیے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ رسمی احوال، ہلکی پھلکی بات چیت والا تعلق اتنا گہرا کب ہوا، وہ دونوں نہیں سمجھ سکے۔ وہ کس تعلق کے تحت اسے دیکھنے آتا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ محض ایک عورت کو اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ رابعہ تھی۔ ویلکم بیک۔ یافس کے کندھے کے پار دوسری آواز ابھری۔ نکاہت زدہ نگاہیں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ وہ مائی سوہائی تھی جس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک عورت دوسری عورت کے لیے آ گئی تھی، مگر کب، کیوں؟ روشن وہاں کیوں تھا؟ حالانکہ اسے تو تمہارے خلاف ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بیٹی تمہارا ساتھ دیتے دیتے مر گئی، اور دوسری بیٹی تمہارے جھگڑوں میں۔ رابعہ نے گردن جھکا لی۔ جب اسے اپنی 2 بیٹیوں کی لاش ملی تب اس کی واحد امید بھی میں ہی تھی۔ وہ یافس کے ساتھ مجھے ہسپتال لے گیا، میرا خیال رکھا، مجھے اپنی بیٹی کی شناخت دی کیوں یہ میں نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اسے مجھ سے امید تھی۔ مائی سوہائی اس منظر میں کب آئی؟ انہیں میں نے کال کی تھی۔ رابعہ کو رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور کسی نے بتایا تھا کہ مائی کے پاس سب ہے، جگہ بھی، تعلقات بھی۔ رابعہ کی جگہ یافس نے جواب دیا۔ تم نے گمنامی کیوں چنی؟ میں معذور تھی، کوئی ایک ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دنیا کے لیے 30 دن پہلے مر چکی تھی۔ میری دوستیں، میری ساتھی مر گئیں۔ میں نے طاقتور گدھوں سے جنگ کر لی تھی۔ اب سارا جنگل میرے خلاف، اور میں بے سر۔ وہ جیسے خود پر ہنسی ہو۔ تم ایک لیڈر تھیں، عالم نے زور دیا۔ ایک لیڈر ہو کر پیچھے ہٹ گئیں؟ قانون کی سب سے اچھی اور سب سے بری بات جانتے ہو؟ ملکجے اندھیرے اور پر اسرار خاموشی میں اس کی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ قانون اندھا نہیں ہے، مگر اندھوں کی طرح بس کاغذ کو مانتا ہے، ثبوت مانتا ہے۔ وہ عالم کو نہیں سن رہی تھی، وہ بس کہہ رہی تھی۔ معاشرے کی سب سے بری بات جانتے ہو؟ اس نے کرب میں پور ڈوبی نگاہیں اٹھا کر عالم کو تکا۔ یہ عورت کو معاف نہیں کرتا، مجھے بھی نہ کرتا۔ اس صدی کی عورت چاہے لیڈر بن جائے، چاہے آسمان پر پہنچ جائے، اسے غلطی نہیں کرنی ہوتی۔ معاشرہ عورت کی غلطی معاف نہیں کرتا عالم صاحب۔ مجھے یقین تھا میری غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ کون سی غلطی؟ عورتوں کو ان کے حق بتانے کی غلطی۔ میں فیمنسٹ تھی، اور اس معاشرے میں فیمنسٹ کو طوائف سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور عورت پر ظلم کرنے والا مرد اتنا ہی ساتھ جتنا طوائف کے پاس جانے والا۔ یافس نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی، وہ ضبط کھو رہی تھی۔ تم خود گواہ کے طور پر پیش ہو سکتی تھیں۔ ایک کوشش میں 4 عورتیں جان کی بازی ہار گئیں، ایک بار پھر اٹھنے میں وقت لگتا ہے۔ اور روشن کی بیٹی بن کر رہنا، اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ روشن خود چاہتا تھا میں اس کے گھر میں اس کی بیٹی کی حیثیت سے رہوں۔ اس کو مجھ سے امید تھی، وہ جانتا تھا کہ میں ایک دن اس کی بیٹیوں کو انصاف دلاؤں گی۔ تبھی اس نے چپ چاپ بنگشوں کا گناہ اپنے سر لے لیا۔ کیس بند ہو جائے، میری شناخت مخفی رہے، اور وہ اپنے گریف میں خود کو سزا پہنچانے کی خاطر جیل میں رہے۔ مائی سوہائی زیادہ وقت تک مجھے پناہ نہیں دے سکتی تھی، وہ میری محسن تھی، مجھے ان پر بوجھ نہیں بننا تھا۔ اور اسپند، تمہارا وہ بیسٹ فرینڈ، تم نے اس سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ایک بار مانگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس منظر کو یاد کیا جب اس نے پہلی بار وومن کے خلاف تمام ثبوت اسپند کو دکھائے تھے، اور وہ گھر جا کر اپنی ماں پر چیخا تھا۔ اس نے راز کو راز نہیں رکھا، اور رابعہ اسے ایک اور موقع نہیں دے سکتی تھی۔ وہ رازوں کے ساتھ بہت برا ہے۔ اور پھر تم نے کوشش چھوڑ دی؟ وہ ترکی بترکی سوال کر رہا تھا۔ جاری رکھی، مگر محض ایک ساتھی کے ساتھ۔ اس نے تفاخر اور نرمی سے یافس کو دیکھا، جس کی سادہ شفاف نگاہوں میں محض محبت تھی۔
یافس نے جوہر 40 کی ساری کہانی ہر روز بلا ناغہ اسپند کو میل کرنا شروع کی، ڈاک بھیجی اور نہ جانے کیا گیا۔ وہ نہیں تھکتا تھا، اسے لگتا تھا ایک نہ ایک دن وہ میرے لیے ضرور لڑے گا کیونکہ میں اس کی دوست ہوں۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ اور وہ تمہاری لکھی ہوئی ای میل سے مان گیا؟ عالم نے کچھ ترشی سے پوچھا۔ نہیں مانا، لیکن میں اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے گھر بلایا، مجھے جانا پڑا۔ 3 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر وہ مجھ سے مل رہا تھا۔ یافس تارون کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد تھے، اسفند کا اسے دھمکی دینا، یافس کا اسے آدھی کہانی سنانا، سوائے رابعہ کے زندہ ہونے کے۔ وہ بپھرا، پھر اسے رابعہ کی آخری کال کے متعلق پتہ چلا۔ اس نے آخری کال آپ کو کی تھی سر، میرے نمبر سے۔ سفید حویلی میں وہ دونوں روبرو تھے۔ وہ میری آپا کی پڑوسی تھی۔ اس حادثہ کے وقت جب اس نے شور سنا تو وہ مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئی۔ اسے کہاں معلوم تھا واپسی پر اس کی موت لکھی ہے؟ وہ تعصب سے بولا۔ وہ جب میری بالکنی میں آئیں تو ایک اٹیچی لے کر آئیں، جانے سے قبل میرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا۔ میں اسے ہی سنبھال رہا تھا جب دوسری طرف دھماکہ ہوا۔ اسپند یار شل سا شل رہ گیا۔ یافس تارون نے اب کے سنجیدگی سے نظریں ملائیں۔ اس میں وہ تمام ثبوت ہیں جو رابعہ پرویز کو بے گناہی تک اور اصلی گنہگاروں کو تختہ تک لے کر جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ انہیں انصاف دلائیں۔ میں جانتا ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی دوست تھی۔ یافس کے جاتے ہی اس نے کمپنی سے رابعہ کے نمبر کی تفصیل نکلوائی، اور یہ سچ تھا، اس نے آخری بار اسفند کو کال کی تھی۔ وہ سر جھکائے لیلا کے سامنے بیٹھا تھا۔ دونوں اپنے خسارے جانتے تھے۔ ہم سے زیادہ تو وہ تارون رابی کا سگا نکلا، لیلا متاسف سے بولی، پھر گردن پھیر کر دوست کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں اس سب میں تمہاری ماں ملوث ہے اسفی، مگر کیا؟ میں لڑوں گا۔ وہ تیر سے کانپ رہا تھا، بدلا روح جھلسا چکا تھا۔ میں اپنی ماں اور اس کی دوست سے سب چھینوں گا، جیسے ان دونوں نے مجھ سے سب چھینا۔ اس روز ان دونوں نے اپنی تیسری اور مری ہوئی ساتھی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یافس تارون ان کا مہرا تھا، وہ مہرا جس کا واحد کام 2 یمن، عالم اور سہراب کو اس کیس سے جوڑے رکھنا تھا۔ ہم دونوں کیوں؟ عالمگیر کا سوال بے حد واضح تھا۔ یافس نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں سے بہتر کوئی اور میری نظر میں نہیں تھا۔ میں نے اسے صرف سہراب کا نام دیا تھا، تمہارا نام خادم بٹ نے دیا تھا کیونکہ تم سہراب کی کمزوری ہو۔ یعنی تم نے مجھے 1 نہیں 2 دھوکے دیے؟ اب کہ وہ دونوں خاموش رہے، عالمگیر نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ ایک ایک لفظ اس کے اعصاب پر بھاری تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگیں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسلان اور یافس کچھ فاصلے پر تھے، جبکہ عالم اور سہراب اس کے سامنے کرسیوں پر۔ شروع سے شروع کرو، کب، کیوں، کیا، کیسے؟ اس کے سامنے بیٹھے عالم نے بے لچک انداز میں سوال کیا۔ اسپند عجیب سے انداز میں مسکرایا، پھر وحشت بھری نگاہیں پھیل کر ساکت ہوئیں۔ وہ سوچنے لگا، کیوں؟ میں اور ابراہیم ایک گھر میں بڑے ہوئے، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، لیکن اسے مجھ سے زیادہ عزت ملی۔ اس کی ماں اسے باہر نہیں لے جاتی تھی، اس کے نزدیک وہ مرد اور عورت کا ایک آمیزہ تھا۔ میڈیا سے یہ خبر چھپا کر رکھی گئی، مگر وہ گھر میں کب تک اس شے کو نظر انداز کرتی؟ اسپند 12 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار روبینہ کے میک اپ کو ہاتھ لگایا تھا، اور اسے بہت بری طرح مارا گیا۔ میں سوچتا تھا اگر میرے اندر ایک عورت ہے تو اللہ نے مجھے اسی طرح پیدا کیا ہے۔ دین یہی کہتا ہے کہ ہم جیسوں کو اگر عورت والے محسوسات زیادہ ہیں تو ہم عورت ہوئے، اور اگر مرد والے زیادہ ہیں تو ہم مردوں کی صف میں آئیں گے۔ نارمل نہ صحیح، لیکن ہم مرد اور عورتوں میں سے ایک ہی ہوں گے۔ پھر میری ماں میری عورتوں والے آثار کیوں چھپانا چاہتی تھی؟ اسے کسی عام سے سکول میں داخل کروایا گیا تھا جہاں لوگ اس کی شناخت سے غیر واقف تھے، اور ضلالت کا اصل رنگ اس نے وہیں دیکھا۔ لڑکے اسے باتھ روم میں بند کر کے عجیب عجیب سوال کرتے، اساتذہ کا رویہ اس کے ساتھ حد آمیز ہوتا۔ وہ گھر آتا تو اس کی ماں اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی، اور جب وہ اپنی الجھن سائنس سے پوچھتا تو اسے بری الذمہ قرار دیا جاتا۔ اس کے اندر کا خلفشار اس حد تک بڑھ گیا کہ اب اسے اکیلے کمرے میں اپنے ساتھ کوئی روشنی کا ہیولا دکھائی دیتا، وہ اسے ڈھارس دیتا، سمیٹ لیتا تھا۔ میں تمہاری دوست ہوں اسفی۔ وہ اسی کے چہرے جیسی تھی، وہ وہی تھی جو اسفند بننا چاہتا تھا، وہی جو زیر نہیں ہو سکتی تھی، وہی حلیہ جو اسفند نہیں اپنا سکتا تھا۔ کیا تم بھی مجھے اپنا دوست مانتے ہو؟
اس نے مکانکی انداز میں گردن ہلائی اور اپنا ہاتھ ابصرا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ اس سے مرعوب تھا بے حد۔ پھر دن بدل گئے۔ وہ اس سے باتیں کرتا، سرگوشی میں، بلند آواز میں، اس سے گلے لگا کر سوتا، اس کے ہاتھ سے کھاتا، اس کے سامنے روتا، اور اگر آئینے میں اس کی شکل دیکھی جائے تو وہ کوئی اور نہیں، اسفند یار انصاری ہی تھا۔ بس لباس الگ، لبوں پر گہری لالی، گلے میں زیور، اور وہ اسفند سے زیادہ طاقتور تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ میں تمہارے لیے لڑا کروں گی، وہ اکثر اس سے کہتی تھی، اور اسفند نے اسے اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اگلی بار جب اس کی ماں نے اسے مارا تو وہ اس کی ماں پر چیخی تھی۔ آواز اس کی ماں تک نہیں گئی، مگر اسفند اسے سن اور دیکھ سکتا تھا۔ اس رات اسفند نے اس سے کہا تھا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو ابصرا، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں تکلیف دے، اگر اماں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نکال دیں گی۔ پھر میں کیا کیا کروں اسفی، میں تمہارا اصل ہوں، تم مجھے کب تک قید رکھو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، کب تک؟ اس عام اسکول سے واپسی پر لاہور کی کئی سڑکوں پر اس نے اپنے جیسے کتنے ہی لوگ دیکھے تھے، ان پڑھ، بھوکے، بے روزگار، حالات اور معاشرے کے ستائے ہوئے۔ اسفند کے ساتھ ساتھ وہ بھی تو قید تھے۔ تم ان سب کے لیے کیا کرو گے اسفند؟ یہ آواز ابصرا کی نہیں تھی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی۔ اسفند کو لگا یہ بجلی اس سے بات کر رہی ہو۔ وہ ڈرا نہیں، مکانکی انداز میں اٹھ کر کھڑکی تک آیا، اس کے دونوں پٹ کھولے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اسے اس ہوا میں کوئی آواز سنائی دی۔ قدرت اس سے محو گفتگو تھی۔ تم اور تمہارے لوگ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا اسفی، ہمیں ہمیشہ ذلیل کیا گیا، ہمارے حق کھائے گئے، ہمیں معاشرے میں رسوا کیا گیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک جانب کھڑی ابصرا اور دوسری طرف اسفند کو سنائی دیتی وہ آوازیں۔ آسمانوں سے آتی آواز اسے کوئی ذمہ داری دے رہی تھی۔ اسفند کو لگا اس کے کندھے بوجھ سے جھک گئے ہوں، اسے تو یہ بوجھ کم کرنا تھا۔ قربانی دو اسفند انصاری، قدرت تمہیں حکم دیتی ہے اپنے لوگوں کے لیے ہر حد پار کرو۔ یہ قدرت نہیں تھی، یہ اس کا ذہن تھا جو اس کی ماں کے ظلم اور اس کے باپ کی اسے مسلسل مرد بنانے کی کوششوں کی صورت اس میں داخل ہوا تھا۔ وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار بھی تھا۔ 15 سال کی عمر میں اپنا حق لینے کے لیے اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ قتل کا خیال تھا۔ کوئی تب تک ظلم کر سکتا تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ اسفند یار انصاری اس سے زندگی چھینے گا، یہ اس نے عہد کیا۔ موجودہ دن، گاڑی کی پچھلی نشست پر عالمگیر اور بنفشہ براجمان تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور سہراب گاڑی چلا رہا تھا۔ یافس کی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ تمام چہرے مختلف تاثرات لیے ہوئے تھے۔ انہیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سہراب نے موڑ کاٹ کر عالمگیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہویر اور رئیس بھائی ہیں، رئیس کے تعلقات بنفشہ کے ساتھ اچھے ہیں، وہ اسے ہر لوکیشن بتا سکتا ہے جہاں شاہویر ممکنہ طور پر انارہ کو رکھ سکتا ہے۔ سامنے سے لیفٹ لیں اور اگلے 5 منٹ تک سیدھے سیدھے چلیں۔ وہ ان کی گفتگو سے بے نیاز کہہ رہی تھی۔ اس کے موبائل پر ایک پوری فہرست موجود تھی جو اس نے رئیس سے لی تھی۔ پریس، پولیس، کہیں بات کروں؟ عالم نے سوال کیا۔ سہراب نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی وہ بنفشہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ اس کا رخ کہیں اور تھا۔ عالم نے مڑ کر ایک نظر بنفشہ کو دیکھا جو اسے دھیرج رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔ وہ بغیر جواب دیے گاڑی چلاتا رہا، یہاں تک کہ عالم کو سمجھ آ گیا اس کا رخ کس طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پوش کالونی میں آ کر رکی۔ مغرب کے اندھیرے 4 سو تھے۔ وہ پستول ہاتھ میں لیے گاڑی سے اترا اور اندر کی طرف بڑھا، جہاں پہلے ہی باتوں اور بھنبھناہٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے پستول جیب میں سرکا دی اور سیاہ لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں دل آرا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے گرد عورتوں اور مردوں کا ہجوم تھا۔ سہراب کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً دیر تک روتی رہی تھی۔ سہراب، میری بیٹی، پلیز اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، پلیز کچھ کرو۔ سہراب نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر میں یا گلی میں کہیں CCTV ہے؟ ہاں، میرے گھر پر ہے، اس کے عقب میں کھڑی عورت نے جلدی سے کہا۔ یہ سامنے والا گھر میرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عالم، سہراب اور یافس تینوں اسکرین پر جھکے ہوئے تھے۔ عالم مانیٹر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کی کرسی کے دائیں بائیں وہ دونوں مرد کھڑے تھے۔ بنفشہ ایک طرف کھڑی رئیس سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اسے جتنی جگہیں معلوم تھی وہ تمام پتے دے چکا تھا۔
تمام جگہوں پر اس کا داخلہ کروانے کو تیار تھا۔ وہ اب تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ بھائی سچ سچ بتائیں، اگر اس سب میں آپ کی یا مسز تمکنت کی کوئی شمولیت ہے تو ابھی سے بتا دیجئے۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کی جانب تھی تو وہ یمن تھے، اسلان کا خاندان جو اب اپنا خاندان لگتا تھا۔ بنفشہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا، اور میں واللہ نہیں جانتا زید نے ایسا کچھ کیا ہے۔ وہ لفظ زید پر چونکی، پھر سنبھلی۔ جناب اداکار ایک مخصوص حلقے میں اب بھی ایک مختلف نام سے مشہور تھے۔ تم جس طرح کی مدد چاہو میں کر سکتا ہوں، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا زید اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں وہ تینوں ابھی اسکرین سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے گھر کی بچی غائب تھی، نہ جانے وہ زندہ بھی تھی کہ نہیں، نہ جانے وہ کبھی اسے ڈھونڈ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ ان تینوں کی پشت کو تکتے اس نے بس ایک دعا کی تھی کہ وہ مل جائے، درست وقت پر، صحیح سلامت۔ اس لمحے اسے شاہویر کے انجام سے خوف آیا۔ اس کی دراز ہوئی رسی کٹی تو وہ کسی کھائی میں گرے گا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کوئی ایسی جگہ جو باقی سب سے چھپی ہوئی ہو، جہاں آپ کو لگتا ہے شاہویر آرا کو رکھ سکتا ہے؟ یہاں ویر کا کیا ذکر؟ آپ بس بتائیے بھائی، کوئی ایک ایسی جگہ جس سے باقی سب نا واقف ہوں مگر شاہویر کے لیے وہ جگہ الگ حیثیت رکھتی ہو، کوئی خاص جگہ؟ رئیس چند لمحے سوچ میں پڑا۔ ذہن میں جوڑ توڑ کے بغیر بھی ایک نام تھا، فلم سٹی۔ تمکنت اور طلال کا بنایا ہوا فلم سٹی، وسیع اور عریض خطے پر پھیلا یہ فلم سٹی فلموں کی شوٹنگز کے لیے جنت جیسا تھا۔ پورے لاہور میں یہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ بنفشہ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، لبوں سے گہری سانس خارج کی اور اسلان کے نمبر پر پیغام لکھا، فلم سٹی لاہور۔ ساتھ پتہ بھیجا اور رئیس کے ساتھ جلدی کال کاٹ دی۔ وہ ان سب لوگوں سے شرمندہ تھی۔ کاش شاہویر اس کا بھائی نہ ہوتا یا پھر تمکنت اس کی ماں نہ ہوتی۔ یہاں سے پیچھے کرو، صبح 6 بجے کے درمیان سے 7 بجے تک، سہراب کہہ رہا تھا اور عالم نے پیچھے کیا مگر نتیجہ وہی، فوٹیج غائب تھی۔ 2 گھنٹے کی فوٹیج مکمل غائب۔ 2 گھنٹے کی غائب فوٹیج کہاں ہے؟ سہراب نے لڑکے سے سختی سے سوال پوچھا۔ مجھے کیا پتا، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ اس نے بے نیازی سے شانے اٹکائے۔ جو غائب ہوئی ہے وہ میری بھتیجی ہے۔ عزت تمیز ہر طرح کے دائرے میں رہ کر آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، 2 گھنٹے کی فوٹیج کہاں غائب ہے؟ سہراب نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ لڑکے نے بگڑی ہوئی شکل بنائی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا، سسٹم میں کوئی گلچ آ گیا ہوگا۔ گلچ تمہاری پیدائش میں ہے، سافٹ ویئر میں نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنا موڑ کر اسے پیٹ میں لات رسید کی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر دیوار میں مار گیا۔ بنفشہ حق تک سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ آئے دونوں مرد بڑی دلچسپی سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے بھی یہ لگا کہ وہ محظوظ ہو رہے تھے۔ 2 ٹکوں پر بک جاتے ہو تم، کسی کی عزت کسی کی غیرت کی کوئی اوقات نہیں تمہاری نظر میں۔ میری بھتیجی غائب ہے اور تم مجھے گلچ کے قصے سنا رہے ہو۔ وہ بولا نہیں، غرایا تھا۔ اس نے یوں ہی بالوں سے پکڑے اس کا سر میز پر دے مارا۔ کئی سامان گر گئے، کچھ سکرینز بند ہو گئیں، کچھ چلتی رہیں اور سہراب اسے مارتا ہی چلا گیا۔ کمرہ آہوں اور کراہوں سے بھر گیا مگر مجال ہے جو اس کے ماتھے پر شکن آئی ہو یا اس نے آنکھ جھپکی ہو۔ اس کے کالر میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے سہراب نے انتہائی سختی سے اپنا سوال دہرایا، فوٹیج کہاں ہے؟ 10,000 دیے اور ڈیلیٹ کروا دی۔ منہ سے خون تھوکتے وہ ادموا ہوا مرد اٹک اٹک کر بولا۔ سہراب نے اسے زمین پر پھینکا اور خود پنجوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کا جبڑا اس کی آہنی گرفت میں تھا۔ ہولیا، میں نہیں۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سہراب نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا۔ بالوں سے پکڑ کر لڑکے کو جھنجھوڑتے اسے اوپر کھینچا۔ ہولیا، نام، چہرہ؟ سیاہ وڈی، ماسک اور قد سے کم۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا اور نام اس نے بتایا نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ سہراب اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اسے معلوم تھا سامنے والا سچا ہے، وہ یہاں وقت برباد نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہاں آیا تھا، یہ طے تھا۔ اب سارے معاملات اسی سے، وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ عالم اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا، چند پلکینہ توز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ توڑوالی ہڈیاں؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک آخری لات اسے ماری۔ شرافت تو راست نہیں آتی۔
عالم چلو ورنہ بھی تمہاری اور میری ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ یافس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے ساتھ نکل آیا۔ البتہ بیچارے کے لیے دکھ ذرا بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار اسے سہراب کے ہاتھ چلانے پر فخر ہوا۔ ان کے گھر کی بچی غائب تھی اور وہ سسٹم کے گلچ گنوا رہا تھا۔ وہ عالم غنودگی میں تھی، آس پاس سب گیلا اور چپچپا تھا۔ اس کی پسلیاں وہاں کیا تھا؟ کیا وہ تھیں یا جسم کا یہ حصہ علیحدہ ہو چکا تھا؟ وہ کہیں قید تھی جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس کی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ جوڑ کر رسیوں سے باندھی گئی تھیں، ہاتھوں میں بھی رسیاں تھیں، منہ پر کوئی ٹیپ لگی تھی جس کے باعث لبوں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس اندھیرے میں اسے اسلان کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز یہاں کیسے؟ کیا وہ اسے بچانے آیا تھا؟ اگر ہاں تو وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ شاید یہ بھرم تھا، یقیناً کوئی بھرم۔ بھائی! اس کے لبوں سے ایک لفظ برآمد ہوا۔ وہ اسے سن نہیں رہا تھا یا شاید اس کی آواز ہی غیر مبہم تھی۔ اس کے کانوں میں شاہویر کی آواز بھی آ رہی تھی، آنسو نکل کر خون کے ساتھ ملتے جا رہے تھے اور وہ کرا بھی نہیں سکی۔ اس کے بعد آوازیں گڑبڑ ہو گئیں۔ یافس، عالم، سہراب، آمنہ، اسے سب کی آوازیں آنے لگیں اور اس نے بہت قوت لگا کر ایک بار پھر اسے پکارا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہاں کوئی آواز نہیں تھی، بس چند مناظر تھے۔ اگر وہ مر رہی تھی تو وہ انہیں یاد کرتے ہوئے مرنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور یاد کر رہی تھی۔ بھائی بات سنو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی موٹی سی اردو ناول کی کتاب اسلان کے میز پر رکھی۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اس کی سپائن توڑ کر دو۔ اسے لگا وہ سمجھا نہیں۔ کیا؟ اس کی بائنڈنگ توڑ کر دو، میں لیٹ کر پڑھتی ہوں، یہ تنگ کر رہی ہے، صفحہ پلٹا ہی نہیں جا رہا، بار بار آ کر منہ پر لگتی ہے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے مدعا بیان کیا، بازو ہنوز سینے پر بندھے تھے۔ تمہاری آلس کے لیے میں کتاب کا بیڑا غرق کر دوں؟ ہاں، نکلو یہاں سے، مار وار نہ کھا لینا، اور خبردار جو تم نے کسی کتاب کی بائنڈنگ توڑی۔ وہ تب ہی تو گیا تھا۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پر پینسل سے لگائی لکیریں اور لفظ تھے، ہر جگہ ہارٹ بریکنگ، ڈیزروڈ بیٹر، سو می، اس طرح کے تبصرے لکھے تھے۔ اسلان یمن کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کلس کر آرا کو دیکھا۔ یہ میری کتاب کے ساتھ کیا کیے؟ یار سپائن توڑ دو نا، اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں تمہارے، کس کام آئیں گے؟ انہی ہاتھوں سے تمہاری ہڈیاں توڑوں گا، نکلو یہاں سے، اور آئندہ خبردار جو تم نے میری کتابوں کو ہاتھ لگایا، کچرا کر دیے سارا۔ وہ متعصب سے اپنی کتاب کے بھرے ہوئے پنے دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ اپنی کتابیں صاف ستھری رکھنے والا اور کہاں یہ لڑکی جس نے رنگین پینسلوں سے اس کی کتاب سترنگی کر دی تھی۔ آرا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورا۔ کس بات کے نخرے دکھا رہے ہو؟ اتنے نازک ہو تو لاؤ، میں خود توڑ لیتی ہوں۔ آرا! اس نے آرا کو لمبا کھینچا۔ نکلو! یار پلیز بھائی نہیں ہو، نکلو، ابھی کے ابھی نکلو۔ منظر ٹوٹ گیا، آوازیں بند ہو گئیں اور آنکھیں بھی بند۔ کچھ رہ گیا تو صرف درد اور آنسو۔ کیا وہ اب اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی؟ وہ فلم سٹی میں موجود تھا۔ اس کے عقب میں تھیٹر سٹیج تھا، سرخ پردے، سامنے عوام کے لیے بچھی سرخ رنگ کی غلاف والی کرسیاں، اور سٹیج پر مائک جس پر ساری روشنی دائرے کی صورت پڑ رہی تھی۔ شاہویر بنگش وہیں کھڑا تھا۔ اس کی سلور چین کی چمک آج الگ ہی تھی۔ آنکھیں ستاروں کی روشنیوں کو مات دیتی تھیں، اور وہ خود، وہ کائنات کی ہر سیاہی کا منبع۔ سامنے کیمرہ رکھا تھا جس میں دیکھتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک ایسے لکھاری کا جو لکھنا چاہتا تھا۔ جرائم کی کہانیاں، پیچیدہ ذہنی مسائل، فلسفہ، لیکن اس کے مسودے مسترد ہوئے۔ کوئی ناشر اس کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کسی کو اس کی کہانی میں دم نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر کیا اس نے ہمت ہار دی؟ اس نے ہلکی باریک آواز میں پوچھا، یوں جیسے کسی اور نے پوچھا ہو۔ وہ بیک وقت دو کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو تھرلر میں بدل دیا۔ کردار اس کا مہرہ بن گئے، سرکار اندھی اور قانون اس کے آگے بکاؤ۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ اور اس کی محبت؟ اس سوال پر وہ تھم گیا۔ نگاہیں خالی نشستوں سے ہوتی ہوئی اس تک گئیں جو نیم بے ہوش سی کرسی پر پڑی تھی۔ اس کی واحد ناظر، اسے زخمی ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے،
پیروں کے قریب خون کا تالاب تھا اور اسے زخمی کرنے والا شخص سفید ہڈی میں ملبوس خون کے دھبے سینے پر لیے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ویلن کی محبت ہے، وہ اس کے لیے دنیا جلا سکتا تھا، لیکن وہ رکا، لمحے بھر کا توقف کیا۔ وہ بے وفا نکلی اور مجھ جیسے بے وفائی معاف نہیں کرتے۔ اب انجام؟ گہری سانس لیتے وہ پیچھے ہوا، قطرہ قطرہ موت۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں شاہویر بنگش کے بنگلے پر موجود تھے، اس کی اپنی خریدی پراپرٹی پر۔ پستول اس کی گردن کے ساتھ جڑی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے بازو سے بہتا ہوا خون ٹپ ٹپ اپنے نشان چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اسلان بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کے عقب میں تھا۔ شاہویر اگر ایک لمحے کو بھی رکتا تو کوہنی کا ایک جھٹکا اس کی پشت پر آ کر لگتا۔ کہاں رکھا ہے اسے؟ کس منزل پر؟ اس کی بے لچک آواز پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ ایک ایک کمرہ کھولو، ابھی کے ابھی، میرے سامنے۔ وقت ضائع کر رہے ہو تم، میں محبت کرتا ہوں آرا سے، اسے یہاں ایسی جگہوں پر کیوں رکھوں گا؟ تمہاری محبت میں محض فساد ہے، اپنا منہ بند رکھو اور کمرے کھولو، وہ سابقہ سرد مہری سے بولا۔ ایک بار تحمل سے، اگر اگلے 10 سیکنڈ میں تم میرے سامنے ایک ایک کمرہ کھولتے ہوئے نہ نظر آئے تو میں تمہاری آنکھوں میں شوٹ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ، انداز سب کہتا تھا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ شاہویر جم گیا، محض 4 سیکنڈز کے لیے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھاگا اور ایک دروازہ کھولا۔ اسلان نے آگے بڑھ کر دروازہ دیکھا، پستول دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کمرے میں محض کاٹ کباڑ تھا اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس کے پیچھے یا اندر کوئی انسانی وجود سما سکے۔ اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کمرہ، سٹور، ہر جگہ اسے دکھا چکا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، یہاں کہیں نہیں۔ آ گیا یقین یا اب بھی کچھ باقی ہے؟ تمام جگہیں اسے دکھانے کے بعد اس نے اسلان سے پوچھا۔ ہاتھ انوز اٹھے ہوئے تھے، خون بہنے کی وجہ سے چہرہ کچھ حد تک پیلا پڑ رہا تھا، مگر اداکاری تھی کہ جو بن پر تھی۔ مجھے میرے لوگوں سے بات کرنے دو اسلان، میں تمہارے سامنے ویڈیو بناؤں گا، اسے تم ہی اپلوڈ کرنا، لیکن پلیز مجھے میری محبت کے لیے کچھ کرنے دو۔ اس کی آنکھیں ہلکی نم تھیں، چہرے پر تکلیف۔ مانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت غلط کیا ہے، لیکن آرا کے ساتھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میرے پاس دل ہے تو وہ فراوانی لہو، میں خود کو خود کیسے مار سکتا ہوں؟ تمہاری بات، تمہارا ہر لفظ جھوٹ۔ اسلان نے پستول اس پر تانے رکھی، وہ اس کے کسی جال میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اسلان اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ بنگش فارم ہاؤس چلو، ابھی اسی وقت۔ اس نے پستول سے اسے راستہ دکھایا۔ وہ چند پل انہی نرم کرب آلود نگاہوں سے اسے تکتا رہا اور پھر اس کے کہے کی تعمیل کی۔ آرا کے لیے سب کچھ، اسلان نے شکستگی سے اسے کہتے سنا۔ وہ اس کے کسی فریب میں نہیں آئے گا، یہ اس کا خود سے عہد تھا۔ وہ لڑکا بھی محبت، ستائش، عزت اور اچھی زندگی چاہتا تھا، لیکن اسے بدلے میں کیا ملا؟ آرزوئیں، تمنائیں، خستہ حالی۔ اور جب اس نے اپنا حال بدلنے کی کوشش کی تب دنیا میں یکدم اس کے آس پاس فرشتے جنم لینے لگے۔ اس کی آواز میں غراہٹ شامل ہونے لگی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ آواز ایک بار پھر آئی۔ اسے کیا ہی کرنا تھا، وہ وقت کا شداد تھا۔ اس نے اپنے لیے جنت ضرور بنائی تھی، لیکن اس نے جہنم بھی بنائی تھی۔ خدا نے جنت چھینی تھی، چھین لی، اب اس کے لوگوں کو جہنم وہ خود دکھائے گا۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ نافرمانی اور کفر ہے یہ۔ روشنی میں کھڑا شخص ہنسا۔ فرما برداری اور توکل کا دعوے دار ہے بھی کون؟ کم از کم وہ نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ بنگش فارم ہاؤس پر تھے۔ پہرا دیتے محافظین نے پستول کی نال اسلان پر سیدھی کر لی۔ ان کی نگاہ ان کے مالک تک گئی، جو زرد رنگت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا۔ ہر کوئی متحیر اور چاقو چوبند تھا۔ ان کا مالک خون بہا رہا تھا، اور وہ جو کبھی غلاموں کی طرح اس فارم ہاؤس پر آتا تھا آج قہر بن کر سامنے تھا۔ گنز نیچے کرو، شاہویر نے نکاہت سے حکم صادر کیا۔ کسی ایک نے بھی بندوق نیچے نہیں کی۔ یہ میرا دوست ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، گنز نیچے کرو، اب کی قدرے سختی اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ گنز نیچے ہو گئیں، مگر اسلان کی پستول اب تک ویر کی گردن سے جڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اسلان ایک ایک کمرہ خود چیک کر رہا تھا، ایک ایک جگہ کی تلاشی لے رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔
امید کا ٹمٹماتا دیا جل بجھ رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھا شاہویر چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محض ملال تھا۔ میں اگر چاہتا تو اپنے گارڈ سے کہہ کر تمہیں وہیں ختم کروا سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میرے لیے آرا تم سے زیادہ ضروری ہے۔ میں خود بھی اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا منہ بند رکھو۔ میں اسے چاہتا ہوں اسلان، تم میری چاہت نہیں سمجھ سکتے۔ میں خود مر سکتا ہوں، ختم ہو سکتا ہوں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے میں اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں تو تم غلط ہو۔ اسلان اسے نہیں سن رہا تھا۔ یہ ماننا ہی بے عقلی تھی کہ شاہویر طلال بنگش اس تخریب کاری میں شامل نہیں ہے۔ وہ سارا فارم ہاؤس اگلے 10 منٹ میں دیکھ کر آ گیا تھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، رنگ اتفق تھی۔ شاہویر چپ تھا۔ تم مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لو، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تم جیسوں کے لیے تو قرآن کی حرمت بھی مذاق ہے۔ اس نے سرد مہری سے کہہ کر کوئی پیغام سہراب کو لکھ کر بھیجا۔ اسی لمحے اسے بنفشہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا۔ وہ ٹھہر گیا۔ فلم سٹی 7 لوکیشن تھی۔ اسلان نے تیزی سے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور اپنے آگے کیا۔ شاہویر گرتے گرتے بچا۔ فلم سٹی چلو، ابھی کے ابھی۔ اسلان نے بغیر اس کی کوئی اور بات سنے گریبان سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لیے باہر بڑھا۔ اس کے بازوؤں میں کوئی فولادی طاقت تھی، عزائم آگ سے بنے اور حوصلے چٹان کی مانند۔ شاہویر بنگش اس کی اس طاقت سے واقف نہیں تھا۔ روشنی کا دائرہ اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سرخ پردے اس کے عقب میں ساکن تھے۔ وہ لڑکا لوگوں سے ہر وہ چیز چھین کر دیکھنا چاہتا تھا جو انہیں عزیز ہو، یا پھر وہ ان کی برداشت آزماتے رہنا چاہتا تھا۔ کیا یہ چیزیں اسے سکون دیتی تھیں؟ بے انتہا سکون۔ وہ سرور کے کسی اعلیٰ مقام پر تھا۔ اول تو وہ چاہتا تھا وہ اصل انسانوں پر اپنے تجربات نہ کرے۔ اگر یہ تکلیف دینی ہے تو کسی کردار کو دے اور اسے اسکرین پر پیش کرے تاکہ لوگ گھن کھائیں، لیکن دنیا نے اس سے یہ موقع چھین لیا۔ اور وہ باز آ گیا۔ شاہویر چند لمحے ویرانے میں گونجتے اس سوال کی باز گشت سنتا رہا، پھر وہ ہنسا، زور زور سے، حلق کے بل، دیوانگی اور جنون سے۔ سرخ پردوں پر ہیبت طاری تھی۔ باز آنے کے لیے خدا نے فرشتے بنائے تھے اور وہ فرشتہ ہرگز نہیں تھا۔ کردار گئے تو اس نے گوشت پوشت کے لوگوں پر تجربہ شروع کیا۔ شوق کا کوئی مول اور جنون کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی بھی نہیں تھی۔ فلم سٹی کا اس جگہ سے فاصلہ کافی تھا۔ شام کا وقت تھا، سب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ راستے میں بے تحاشا رش تھا، جگہ جگہ گاڑی روکنی پڑتی، مگر جیسے ہی راستہ کھلتا اسلان یمن گاڑی کو اس طرح بھگاتا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پل بھر میں غائب ہو جاتی۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، نہ کرنا چاہتا تھا، مگر سینے میں اندر کہیں الہام ہوتا رہا کہ کچھ ہوا ہے۔ کوئی ٹائم بم تھا جو ٹک ٹک کرتا اس کے سر پر بج رہا تھا۔ پنار، طلال، دلیپ، اس کا اپنا آپ، کیا 3 لوگوں کے کھونے کے بعد وہ ایک اور کو بھی کھو دے گا؟ اس کی وجہ سے ایک اور؟ اس کی آنکھیں کھوکھلی تھیں، چہرہ ہر گزرتے لمحے سفید پڑ رہا تھا۔ سامنے سے لیفٹ۔ مسافری نشست پر بیٹھے شاہویر بنگش نے بے حد سکون سے راستہ سمجھایا، ایسے جیسے بازو سے رشتہ خون اس کا نہیں تھا۔ وہ اب گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا، لہٰذا اسلان کو خود آگے آ کر بیٹھنا پڑا۔ 2 وے پر چلتی باقی گاڑیوں کے درمیان سے وہ کس طرح سیاہ BMW نکال رہا تھا، یہ محض اس کی مہارت تھی۔ بعض دفعہ اس کے پٹھوں میں کھنچاؤ اترتا، بعض دفعہ کندھوں میں درد، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صرف ایک ویڈیو، اسلان مجھے ایک ویڈیو بنانے دو، ابھی اسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد آدھا لاہور ڈھونڈے گا۔ اس کے آسمانی کوٹ کا بازو بھیگ کر سرخ میں ڈھل چکا تھا۔ اسلان چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا، گاہے بگاہے وہ اسکرین پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا جہاں لوکیشن کا سبز نقطہ نظر آ رہا تھا۔ 10 منٹ کا فاصلہ باقی تھا۔ اگر ان 10 منٹوں کی روح فرساں سفر کے بعد بھی وہ وہاں نہ ہوئی تو؟ اگر وہ اب تک مر چکی ہوئی تو؟ کیا تم واقعی اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم صرف اور صرف اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ اسلان نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کاٹ تھی۔ تم اس وقت اسکرین چاہتے ہو نا؟ میں نہیں دوں گا۔ اس وقت تم اپنی زندگی کی بہترین پرفارمنس ریکارڈ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں شاہویر، تم مجھ سے نہیں کھیل سکتے۔ شاہویر بنگش اندر تک ٹھنڈا پڑ گیا، خاموش، ساکن۔ وہ کمبخت اسے اندر تک کیسے پڑ گیا؟ اسلان کو دوبارہ سڑک کی طرف دیکھنا پڑا، جبکہ شاہویر اب بالکل چپ۔ اس کی رنگت تاریک پڑ چکی تھی۔
گاڑی فلم سٹی کے باہر آ کر رکی۔ اسلان دروازہ کھولتے باہر نکلا، اس کے ساتھ شاہویر بھی باہر آیا۔ اندر سے پہلے ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ سہراب، یافس اور عالم وہیں تھے۔ بنفشہ وہیں عمارت کے باہر کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسلان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ اینی ٹریسز؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہویر کمینگی سے مسکرایا، اپنا خون آلود بازو اٹھا کر بلند کیا۔ ڈیئر سسٹر، میں بھی یہی ہوں۔ بنفشہ مڑی، ایک قدم آگے ہو کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس نے گردن ڈھلکا دی، مسکراہٹ نہ رکی۔ جبڑا سہلاتے وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ ایک لڑکے کے لیے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، لڑکا بھی وہ جو… میں نے خیزی سے اسلان کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی پسلیوں میں ایک زوردار ضرب پڑی۔ اسلان نے بند مٹھی کا مکہ اس کی پسلیوں میں مارا تھا۔ وہ جھک گیا، گراہا، پھر ہنسا۔ منہ سے کچھ تھوکتے وہ دوبارہ سیدھا ہوا۔ وہ جو خود کو 5 مردوں سے نہیں بچا سکا۔ اسلان نے آگے بڑھتے ایک جمے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر مارا، پھر بالوں سے کھینچ کر آگے دھکیلا اور گردن پچھلے کالر سے دبوچتے اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لایا۔ راستے میں جہاں اسلان لمبے ڈگ بھر رہا تھا، وہیں شاہویر توازن برقرار نہ رکھتے 2-3 مرتبہ گھٹنوں اور ٹخنوں کے بل پتھریلی روش پر گرا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آرا، کوئی بھی آرٹسٹ بہترین پرفارمنس کب دیتا ہے؟ اس کی نگاہیں سامنے تھیں، وہاں جہاں وہ ادھ کھلی آنکھوں سے گراتی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ پسلیوں پر دھرا اس کا ہاتھ خون آلود تھا۔ بعض دفعہ ہیروئن کو لگتا ہے اسے یوں نہیں رونا چاہیے، ورنہ وہ اسکرین پر بری لگے گی۔ ہیرو کو لگتا ہے فلاں کارنامہ کرتے وہ زخمی ہو سکتا ہے، کتنا خوف ہے نا۔ اس نے پلکیں جھپکیں۔ رسک، ایڈونچر، تھرل، یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، اور میں تو ان کے بغیر پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے ایک لمبی زندگی جینی تھی جس میں وہ اپنی غلطیاں سدھار سکے، جی سکے، کچھ حاصل کر سکے، مگر وہ اسے مار رہا تھا، رہبر رہزن بن چکا تھا۔ تم میرے اتنے قریب مرو گی کہ میں تمہاری آخری سانسیں سن سکوں گا۔ وہ زینے اترتا نیچے آ رہا تھا، آنکھیں خالی اور سپاٹ تھیں، نقوش میں لا تعلقی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور بہت برسوں سے دل میں دبائی ایک حسرت پر عمل درآمد کیا۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھے اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ آرا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے 2-2.5 سالہ تعلق میں اسے یہ جرأت کرنے نہیں دی تھی۔ وہ کہاں لا کر کس بے بسی سے اسے مار رہا تھا، وہ بس مر کر رہ گئی۔ میں چاہتا تھا تم مکمل میری ہو جاؤ، سوچو تو مجھے، چاہو تو مجھے، دیکھو تو صرف اور صرف مجھے، لیکن تم نے ہمیشہ شراکت کی۔ اس کی آواز سرگوشی جتنی ہلکی تھی۔ اس کے گرد بازو باندھے نرمی سے اس کا کندھا سہلاتے وہ اس کے سر پر تھوڑی جمائے دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا، سخن ساز، زارم، اسلان، تم نے ان سب کے ساتھ میرے حصے کا وقت بانٹا، میرے حصے کی عنایات کسی اور پر کی، اور اب دیکھو۔ اس نے آرا کی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر اس خون سے اپنی ہتھیلی تر کی، ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگھا اور پھر دل پر لگایا۔ یو آر بلیڈنگ جسٹ فار می۔ اس کی آنکھوں میں فخر سا فخر تھا۔ تم میرے لیے مرو گی، میری وجہ سے مرو گی۔ وہ آخری آواز جو تمہارے کانوں میں گونجے گی وہ میری ہوگی۔ اس نے آرا کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور پھر شدت سے اس کا ماتھا چوما اور پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ لی۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میری ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا میرا مطلب کیا ہے۔ آج سے شراکت داری ختم، آج سے تم مکمل میری۔ شاہویر بنگش کے بازو اس کی پشت پر رسیوں میں باندھے گئے تھے۔ فلم سٹی کا احاطہ وسیع تھا اور وہ چاروں مرد دیوانہ وار اسے تلاش کر رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، ایک ایک کمرہ چھان مار رہے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ گراؤنڈ فلور پر موجود خون آلود سفید شرٹ والا مرد محظوظ نگاہیں اٹھائے انہیں بے چین دیکھ رہا تھا۔ سکون اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ چاروں مرد اوپر تھے، اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، مگر وہ جانتا تھا ان چاروں کو اس کے باطل ہونے کا علم ہے، مہر لگا ہوا علم۔ اسے جھرجھری سی آئی۔ وہ اس لمحے کو اپنی زندگی کا پیک سینما مومنٹ قرار دینا چاہتا تھا۔ وہ اسی کے لیے تو جیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ان لمحات کو ریکارڈ کرے، ساری دنیا شاہویر تلال بنگش کا جنون دیکھے۔ اوپری منزل پر یافس نے اسلان کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ تحمل سے سوچو اسلان، جو شخص
اس وقت خود تمہارے ساتھ ہے، کیا وہ آرا کو غائب کر سکتا ہے؟ ہم 4 مرد ہیں، وہ ہم چاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، تعاون کر رہا ہے، اور اس کی آنکھیں دیکھو۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا، نیچے کھڑے شاہویر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ کم از کم آرا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شاہویر بنگش اپنے علاوہ کسی اور شے سے محبت نہیں کرتا ماموں۔ اسلان نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، دونوں ہاتھ یافس کے کندھوں پر رکھے۔ اس پوری کائنات میں کوئی وجود اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے تو اس کا اپنا وجود۔ وہ اپنے لیے کسی کو بھی مار سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، آرا کو بھی۔ اور اپنے لیے اس نے جتنے لوگوں کو نقصان دیا ہے ان میں اس کا ایک مخصوص پیٹرن بھی تو رہا ہوگا۔ بنفشہ کی آواز پر وہ پلٹا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ کچھ تو ایسا ہوگا جو اس کے ہر جرم میں یکساں ہوگا، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے اضطراب سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں یاد۔ اسے واقعی نہیں یاد تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے جب اس نے ایک طرف سے عالم اور سہراب کو آتے ہوئے دیکھا۔ سہراب نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور چہرہ اسپاٹ۔ فی الحال 10 لوگ چاہیے، لوکیشن بھیج رہا ہوں، تمام ہتھیار ساتھ ہونے چاہیے۔ اس نے موبائل پر اسفند سے کہا، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ شیور، وائی ناٹ۔ ہمارے مسائل ایک طرف، فیورز ایک طرف، لیکن پلیز اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرے بیسٹ فرینڈ کو ٹارچر میں کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ وہ دوسری طرف محظوظ لگ رہا تھا۔ سہراب اور اسفند کے ذاتی اختلاف اس وقت برطرف تھے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ایک عہد ان دونوں نے کر رکھا تھا۔ سہراب نے زینے اترتے اس نے ایک نظر اسلان کو دیکھا جو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مضطرب تھا۔ میں آشیانہ بنگش جا رہا ہوں، رئیس سے کہیں اپنے بیٹے کو کہیں بھیج دے، میں نہیں چاہتا بچے کے حافظے پر کوئی غلط منظر دھاک بٹھائے۔ پہلی بات اعلان اور دوسری اس نے بنفشہ سے کہی۔ جب تک وہ اس بات کا مطلب سمجھ پاتی اس نے عالم اور سہراب، 2 چوڑی پشت والے مردوں کو تیز تیز زینے اترتے بیک وقت اپنی پستول لوڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسلان کی جانب مڑی، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف سی تھی۔ یافس وکیل صاحبہ کو لے کر گھر جاؤ۔ جاتے جاتے سہراب نے حکم صادر کیا۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے اسلان سے پوچھا۔ آواز ہلکی تھی۔ اسلان نے جواب نہیں دیا۔ اسلان مجھے بتاؤ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فرق ختم، اب جیسے بنگش ویسے یمن، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا اور نیچے بیٹھے شاہویر کو دیکھا۔ وہ اسے اور اس کے خاندان کو کس نہج پر لے آیا تھا؟ اسلان وہاں میری ماں بھی ہے، وہاں تاج ہے اور نایاب بھی، ان کا کیا قصور ہے؟ اسلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان گہری مماثلت کے ساتھ ساتھ گہرا اختلاف بھی تھا۔ کیا وہ تمام عمر اس کی آنکھوں میں دیکھ پائے گا؟ اس کی آنکھیں یعنی تمکنت کی آنکھیں، یعنی شاہویر بنگش کی آنکھیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب جیسے بنگش ویسے یمن۔ اس تعلق اور امید کو اگر ختم ہونا تھا تو یہیں ہو جائے۔ وہ بہت کچھ کھو رہا تھا، شاید اسے بھی۔ ہاں مگر وہ گزرے خوشگوار لمحات اسے اب بھی یاد تھے۔ غالباً وہ غنودگی میں ہی تھی جب اسے احساس ہوا وہ مدد کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی ہے۔ اس کی آواز حلق میں دبی تھی یا نکل رہی تھی، اسے علم نہیں تھا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ وہ قطعی بے خبر۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ گھپ اندھیرے میں ہے، اور پھر اس نے روشنی دیکھی۔ اسے سمت کا علم نہیں تھا مگر وہ روشنی ہی تھی۔ اس نے شاہویر کا چہرہ خود پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کا معوف ہوتا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے بس اپنی ہر آواز بند ہوتی محسوس کی اور پھر اپنے گال پر کوئی ضرب سی محسوس کی۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھنے کی صحیح کی۔ سب دھندلا تھا، اندھیرا سا، بے معنی سا۔ شاہی! اسے لگا اس نے پکارا ہو، مگر ضرب ایک بار پھر پڑی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ آس پاس زوں زوں کی آوازیں بجنے لگیں، مشینوں کی آوازیں، ہسپتال کی مشینوں کی آوازیں۔ کیا وہ اسے تھپڑ مار رہا تھا؟ اسلان پر ہوئے حملے کا 4تھا روز تھا۔ وہ پلنگ کے کونے پر بیٹھا تھا اور آرا آدھے سے زیادہ پلنگ پر پھیل کر بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اندازہ ہوا اس کی بہن کا وزن خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ وہ ایک ہاتھ اس طرح سے جمائی لیٹا تھا کہ خود کو بمشکل گرنے سے بچایا ہوا ہو۔ پھر چاچو باہر چلے گئے اور عالم چاچو یہاں تھے ہسپتال میں۔ مجھے سارا ڈر یہ تھا کہ اگر انہوں نے جھگڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے سوپ کے پیالے سے ایک چمچ اسلان کو پلایا جسے اس نے چپ چاپ نگل لیا۔ 2 چمچ خود بھی پیے۔ اب ذائقہ اچھا تھا تو وہ کیا کرتی؟ تم ڈر کیوں رہی تھی؟ تمہارے لیے، اس نے بے دھڑک ہو کر کہا۔
مجھے ڈر تھا عالم سٹاف سے لڑ پڑے گا اور اس کی لڑائی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ لوگ تمہارا علاج ٹھیک سے نہ کریں۔ اس نے ایک اور چمچ اسلان کی طرف بڑھایا جس کے لیے اس نے منہ نہیں کھولا، وہ بس سنجیدگی سے آرا کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم نے میرے لیے جو جنگیں لڑی ہیں، میں تمہارے لیے فکر مند ہو گیا ہوں۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا آرا جانتی تھی۔ یکدم اس کا دل بجھ گیا۔ میں کسی کو نہیں بچا سکا، خود کو بھی نہیں۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم میرے لیے نہیں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو؟ ناممکن، اس نے درشتی سے ٹوکا۔ میں اسے زندہ گاڑ دیتا۔ اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ میری جتنی استطاعت تھی اس حساب سے لڑ رہی ہوں، اور اب جب وہ جوابی وار کرے گا تو اپنی طاقت کے حساب سے، جس کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ اس نے ایک بار پھر چمچ اسلان کی طرف بڑھایا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس سے واقعی ڈر نہیں لگتا؟ کس نے کہا نہیں لگتا؟ بہت لگتا ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں وہ کیا کر سکتا ہے۔ رزق، عزت، ذلت، مال، زندگی، سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تم بہت بے خوف ہو، بے لاگ تبصرہ کیا۔ بے خوفی میرا پیشہ ہے، لفظ تمہارا پیشہ تھے، تم غنیم ہو گئے، میں نہیں ہو سکتی۔ وہ چپ چاپ سوپ میں چمچ چلانے لگی۔ آج اسے ڈر کر بیٹھ گئی تو کل ڈرانے کو اور باطل ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے ڈر ذاتی ہوتا ہے، دنیا کو کیوں بتایا جائے؟ آرا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے آگے کیا۔ مجھ سے وعدہ کرو اگلی دفعہ اس سے ڈرو گے نہیں۔ اس سے کیا، کسی سے نہیں، قاضی وقت سے نہیں، کسی جلاد سے بھی نہیں۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اپنا ہاتھ آرا کے ہاتھ میں رکھا۔ اوکے، وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ایک تو یہ تمہارے اوکے، میں… وہ اس سے بہت کچھ کہہ رہی تھی اور اسلان غائب دماغ تھا۔ اگر وہ آرا تک آ گیا تو؟ یہ واحد خیال تھا جو اسے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ آئے گا، اس کی چھٹی حس تف بجا بجا کر یہ اعلان کرتی تھی۔ آشیانہ بنگش کے دروازے پر موجود دونوں پہرے دار گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ ان کی پشت پر بندھے تھے۔ عالمگیر نے سائلنسر لگی پستول سے دروازے کے CCTV اڑا دیے تھے، اور اب وہ دونوں بھائی لمبی روش سے چلتے ہوئے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی دائیں بائیں لوگ تھے، ہاتھوں میں اسلحہ، نقوش میں سختی اور انگلیاں ٹریگر پر۔ فرینچ ڈور کو چوپٹ کھولتے وہ سب اندر داخل ہوئے اور بندوقوں کے رخ سیدھے کر لیے۔ سہراب یمن کے لیے مورلز آج جوتی تلے اور رعایت پر وہ فاتح پڑ چکا۔ موبائل پر بات کرتے ہوئے زینے اتر کر نیچے آتی تمکنت اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی۔ چہرے پر لگا سرمئی ماسک سوکھ کر جھریوں میں گھل رہا تھا۔ گرل کے پاس کھڑی نایاب کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، جسے سن کر رئیس نیچے آیا۔ صوفے پر بیٹھی تاج پر اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ جھوٹی گواہی کے بعد اسے سزا ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کورٹ سے ضمانت پر باہر تھی۔ لمحے بھر کے اندر اندر لوگ گھر میں پھیل گئے اور اگلے چند منٹ میں تینوں عورتیں صوفے پر موجود تھیں اور رئیس مخدوم پشت پر بندھے ہاتھوں کے ساتھ فرش پر۔ تمام بندوقوں کے رخ اس کی طرف تھے۔ تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو سہراب، تمکنت پھنکاری۔ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں۔ تم میرے گھر میں گھس کر اس طرح مجھے اور میری اولاد کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ اور آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو آپ کا بیٹا میری اولاد کو ہراساں کرے گا؟ وہ سختی سے کہتا آگے آیا، عین اس کے سامنے رکھی کانچ کی میز پر بیٹھا۔ تمکنت بے اختیار پیچھے ہوئی۔ میں نے ان پر زندگی لگا دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس جیسے 4-6 نپٹائے نہیں ہوں گے یا نپٹاؤں گا نہیں؟ کیا کیا ہے زید نے؟ زید؟ وہ تلخی سے ہنسا، پھر عالم اور یافس کو دیکھا اور ایک بار پھر اداکارہ کو۔ مجھے لگا آپ شامل جرم ہیں، لیکن آپ تو ناواقف نکلی۔ چلے ہم آپ کو اس پلاٹ ٹویسٹ سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ جو مرا وہ شاہویر نہیں تھا، جس طرح شاید وہ بچپن میں آپ کو بے وقوف بناتا تھا، اسی طرح اب بھی بنا گیا۔ مرنے والا آپ کا دوسرا بیٹا تھا، شاہ زید طلال بنگش۔ عالم نے پہلی مرتبہ گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ داخلی دروازے سے اندر آتی مدیحہ تھم گئی، آنکھیں ایک نقطے پر ساکت، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش بوس ہوا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آشیانہ بنگش کے ہر مکین کو سانس لینے میں دقت آئی۔ کیا بکواس ہے؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے حلق سے باہر نکلے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سچ ہے، یہ بالکل سچ۔ آپ کا اداکار بیٹا اصل زندگی میں اداکاری کر رہا ہے، اور اس اداکاری میں اس نے ہمارے گھر کی بچی غائب کی ہے۔ اب آپ اسے کال کریں گی اور اس سے کہیں گی کہ میری بھتیجی کو گھر واپس لائے، ورنہ یہ… اس نے سہراب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بھی نہیں سنتا۔ عزت اگر ہماری نہیں رہے گی تو آپ کی بھی نہیں۔
اگر وہ نہیں آیا تو میں ایک ایک بنگش پر پرچے کٹواؤں گا۔ نایاب، رئیس، تاج سب دم سادھے ہوئے تھے۔ تمکنت کے لیے پلکیں جھپکنا، سانس لینا ثانوی تھا۔ شاہویر بنگش، اس کا بایاں بازو، اس کا کاروبار، اس کی متاع حیات زندہ تھا۔ بندوق اس پر تنی ہوئی تھی مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے کھڑی ہوئی اور ایک ہاتھ عالم کے کندھے پر رکھا۔ وہ عالم بے یقینی میں تھی۔ میرا بیٹا، میرا ویر، کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ اپنی جگہ پر واپس جائیں اور اسے کال کریں۔ عالم نے درشتی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ پیچھے ہوئی مگر خوف نہ کھایا۔ عالم تضحیک سے اس بوڑھی ناگ کو تک رہا تھا جس سے ایک بیٹے کی موت کی خبر سے زیادہ دوسرے یعنی اپنے لیے فائدہ مند بیٹے کے زندہ ہونے کی فکر تھی۔ عالم پلیز سچ کہو، زید مر گیا؟ مدیحہ کو لگا وہ چیخی ہے مگر اس کے لب محض ہلے تھے۔ زید کہاں ہے؟ یہ آواز تاج کی تھی، خالص پرفکر۔ کیا وہ واقعی؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے خود شاہویر کی لاش دیکھی ہے۔ تکلیف اور تحیر سے وہ آنسو بہاتی گئی۔ میں یہاں آپ سب کی اداکاری دیکھنے نہیں آیا۔ سہراب کی ترش آواز سارے میں گونجی۔ اس نے موبائل اٹھا کر تمکنت کو تھمایا۔ اسے کال کریں اور پوچھیں آرا کہاں ہے، ورنہ یہ جو سارے لوگ یہاں کھڑے ہیں میں آپ کو، آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بہو کو ان سب کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ اگر میری بھتیجی غائب ہے تو گھر پر رہنے کا حق آپ کو بھی نہیں۔ وہ ریسیور تھامنے کی بجائے ہنوز بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی تاجور نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل تھام لیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں شاہ زید کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ دونوں فلم سٹی کی اوپری منزل سے نیچے اتر آئے تھے۔ تیز تیز قدم لیتے اسلان آگے جا رہا تھا جب درمیان میں وہ ٹھٹک کر ٹھہرا۔ جھک کر زمین سے کچھ اٹھایا۔ یافس اور بنفشہ نے اس کے ہاتھ میں خون آلود پیپر رنگ دیکھی۔ اسلان چند لمحے چپ چاپ اس پیپر رنگ کو تکتا رہا، پھر شاہویر کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شاہویر کی طرف مڑا۔ کیا ہے یہ؟ مجھے کیا پتا؟ آج یہاں 3 فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ کیا ہے؟ وہ اب قدرے اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ جتنا وقت تم نے مجھ پر شک کرتے ہوئے گزارا ہے اس سارے وقت میں ہم واقعی آرا کو ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا نا؟ تم نے تو ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے، محبت تو وہ میری ہے۔ وہ اسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ جو سزا دینی ہے مجھے دو، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، لیکن پلیز اس وقت اسے ڈھونڈو، وقت برباد نہ کرو، میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ اسلان نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، ہم نے، اس نے ایک طرف دیکھا پھر شاہویر کو، واقعی وقت ضائع کیا۔ وہ بڑبڑایا۔ شاہویر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی بات پر چونکا۔ اسلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم جاؤ، فرسٹ ایڈ لو، گھر جاؤ، ہسپتال جاؤ، کہیں بھی جاؤ۔ وہ واپس اندر جا رہا تھا۔ تم جا سکتے ہو، میں آزاد ہوں۔ شاہویر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جبکہ بنفشہ آگے آئی اور سختی سے بھائی کا بازو پکڑا۔ تم اس خاندان کا بہت نقصان کر چکے ہو ویر، انہیں بتا دو ان کی بچی کہاں ہے، کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلو۔ شاہویر نے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر تمہارے اور اسلان کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا تم اسے نقصان پہنچانے کا سوچو گی؟ اپنی بات کرتے ہوئے گٹر کے کیڑوں کی مثال دیا کرو، اسلان یا میری نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ کیسے اچھے لوگ ہو تم سب۔ وہ اچھا ہے، بہترین مرد جسے تم اپنے لیے چن چکی ہو۔ وہ میرے گھر میں گھس آتا ہے، میرے بازو میں چاقو مارتا ہے اور پھر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں شہر کا کونا کونا اس زخمی بازو میں اس کے ساتھ چلوں۔ تم اچھی ہو اور تم مجھے خدا کی اعلیٰ تخلیق کو خلیص جانوروں سے ملا رہی ہو۔ کیا میں سب کا حقدار ہوں؟ اس کی آنکھیں گیلی اور کلک آمیز تھیں، گلا رندھا ہوا۔ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ماضی میں تھا، اب میں ہر عمل کے لیے شرمندہ ہوں اور آرا کی غیر موجودگی مجھے بھی کاٹ رہی ہے۔ اسلان اچھا آدمی ہے، اسے محبت ہے تو ہر کسی کو اس کے لیے اچھا لگے گا۔ میں برا ہوں اور مجھے محبت ہے تو ہر کوئی قاضی وقت بن کر فتوے جاری کرے گا۔ ایسا کیوں بینا؟ تم تکلیف میں نہیں ہو، وہ پھنکاری۔ اداکاری بند کرو۔ کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتا۔ اس سے کہو یہاں سے جائے بنفشہ۔ اسلان کی بھاری آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ یہاں نہیں تھا، آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ تم اگر اگلے 2 منٹ میں یہاں سے دفان نہیں ہوئے تو اس بار چاقو میں سیدھا سینے میں اتاروں گا۔ جاؤ یہاں سے، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ شاہویر کا موبائل بجا مگر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ بنفشہ نے اس کا موبائل نکالا، ویڈیو کال تھی۔ یافس بے حد خاموشی سے اس کی رسیاں کھول رہا تھا۔ دوسری طرف اسکرین پر تاج تھی،
بنفشہ نے اسکرین اس کی طرف موڑی۔ شاہویر نے موبائل جھپٹ کر لے لیا۔ زید تم کہاں ہو؟ تم پلیز گھر آ جاؤ، یہ لوگ۔ اس نے کیمرہ دوسری طرف موڑا اور شاہویر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کی ماں، بہن، بھابھی کے اوپر چند لوگوں نے بندوقیں تان رکھی تھیں۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑے سہراب کو بھی دیکھ سکتا تھا، جس کے چہرے پر رتی برابر بھی مہلت نہیں تھی۔ انہیں جانے دو سہراب، وہ حلق کے بل غرایا۔ گنز ہٹاؤ، عورتوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ میں نہیں، تم لائے ہو تو تم ہی ہٹاؤ گے۔ زید پلیز گھر آ جاؤ، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، نایاب نے روتے ہوئے کہا۔ شاہویر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ تم اس حد تک کیسے گر سکتے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سہراب پر گرجا۔ گنز ہٹاؤ، وہ میری عورتیں ہیں۔ میں گرا ہوتا تو یہ ساری عورتیں اس وقت گھر پر نہ ہوتی، لیکن اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر میری بھتیجی مجھے نہ ملی تو یہ سب گھر واقعی نہیں ہوں گے۔ فلم سٹی میں اسلان یمن خاموش سا تھیٹر روم میں کھڑا تھا جہاں سرخ پردے ساکن تھے، نشستیں خالی، روشنی غائب اور مائک خاموش۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا آیا اور ایک کرسی پر ڈھہ گیا۔ دل کی رفتار بے حد سست، ٹھنڈی گہری سانسیں خارج کرتے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے اس کے آس پاس کئی کردار جمع ہو گئے۔ وہ جس سے چاہے بات کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے سب سے پسندیدہ کردار کو چنا، وہ جسے وہ کہانی میں مار چکا تھا، دل میں اور لفظوں میں ہمیشہ زندہ رکھا تھا۔ وہ جو دل تھا اس کا، اس کی دوسری کتاب کا ولن، سارجنٹ کونان۔ وہ لڑکا جو ہر روز اسے بلی کیا کرتا تھا، اس کے نام رکھتا اور باقی لڑکوں سے اس کے متعلق فحش باتیں کہتا تھا، اس کا نام ذاکر تھا، جس نے آج اسفند کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک دروازہ بجاتا رہا، منتیں کرتا رہا، مگر اس کی نہیں سنی گئی۔ اور پھر اس نے اپسرا کو دیکھا، وہ اس کی اس تکلیف میں بھی آ گئی تھی۔ اسفند کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے بولی، مار دو اسفی، جو تمہیں نیچا دکھائے اسے مار دو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، اور آزادی کا محض یہ طریقہ ہے۔ اسفند نے مکان کے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ باہر نکلنے پر اس نے کھیل کے میدان میں کھڑے ذاکر کو دیکھا اور ایک اینٹ اٹھا کر دھڑا دھڑ اس کے سر پر ماری۔ بیچ بچاؤ کی کوشش کروائی گئی، اسے روکا گیا، مگر وہ نہیں رکا، یہاں تک کہ ذاکر مر گیا اور اسفند بے حصہ اس کے سر پر کھڑا رہا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا۔ پہلی بار اسے لگا وہ کسی سے نیچا نہیں، وہ تو بہت اونچا ہے۔ مرد نامی وہ طاقتور مخلوق جب اس کے سامنے تڑپتی تھی تو اسے سکون ملتا تھا، بے حد سکون۔ یہ قتل طاقت کا اظہار تھا، مگر وہ پکڑا گیا۔ اس روز اس نے پہلی بار روبینہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اس کا باپ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ آج پہلی بار اسے اپنا بیٹا مرد لگا تھا۔ تم انسان نہیں ہو، اس کے خون آلود ہاتھ دیکھتے اس کی ماں چلائی۔ تم یہاں اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، وہ متوحش انداز میں چلائی، جبکہ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تم کتنے ظالم ہو، تمہیں پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ملازم اس سے ڈرنے لگے۔ معاملہ دبا دیا گیا، مگر اسکول میں دوبارہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کی ماں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا سجاد نے اسے کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ اس نے کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ وہ خوش تھا، وہ اب کمزور اسفند نہیں تھا، اب اپسرا اس کے ساتھ تھی۔ اس رات بارش بہت زور سے برسی۔ اسفند کو لگا قدرت نے اسے سراہا ہے۔ وہ کھڑکی میں کھڑا لڑکا گردن پیچھے کو گرائے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ساری دنیا اس کے تابع، اب وہ سکندر اور باقی سب غلام۔ مگر اس کی یہ خوشی محض اگلے دن تک رہی۔ اگلے دن اس کے اپنے ہی گارڈز نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی ماں اسے سزا دینے کے لیے ایسا کر رہی ہے، مگر وہ غلط تھا۔ گاڑی کی اگلی نشست پر اس کا باپ سجاد انصاری بیٹھا تھا۔ اس کے بال اسی طرح تھے، ایک ساتھ سارے پیچھے کو کنگھی کیے ہوئے، پوری آنکھیں سڑک پر جمی تھیں اور لب سیدھی لکیر میں بند۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے پکار بیٹھا۔ سجاد سامنے دیکھتے رہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کبھی تمہاری ماں سے تمہیں نہیں بچایا، کیونکہ ایک مرد کو اپنا دفاع آنا چاہیے تھا، اس نے کہنا شروع کیا۔ میں مرد نہیں ہوں، وہ بھیگی آواز میں حلق کے بل چلایا۔ سجاد کی مٹھی بھینچ گئی، چہرہ ویسا ہی رہا۔ میں نے پڑھا ہے بابا، میں مرد نہیں ہوں۔ کچھ لوگ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ خود کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ میں نے خود کو ایکسپلور کیا ہے، میں مرد نہیں ہوں، میں انٹر سیکس ہوں۔
سجاد نے مڑ کر ایک زہرخند نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بلوغت کو چھو رہا تھا، اس کے جسمانی آثار ایک عورت کے تھے، وہ واقعی ایک مرد نہیں تھا۔ مجھے وہ رہنے دے جو میں ہوں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے منت کی تھی۔ جو تم نے کچھ دن پہلے کیا وہ ایک مردانہ کام تھا، جرأت مند، ورنہ جو تم خود کو سمجھتے ہو وہ لوگ سڑک پر جوتے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں اور کتنوں کے آگے خود کو بیچتے ہیں۔ تم عورت بھی نہیں ہو جو چپ چاپ سب کچھ سہتی چلی جاتی ہے، تم ایک مرد ہو اسفندیار، اور آج تمہیں یہ یقین آ جائے گا۔ وہ چیخا چلایا، ہر احتجاج کیا، مگر اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اگلے چند دنوں میں اس کی مرضی کے بغیر اس کا آپریشن کروایا گیا، جس کے بعد وہ جسمانی طور پر ایک مرد بن چکا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے اس کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں، آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ ہار گیا تھا۔ اس کی ماں کی دی گئی ہر حقارت، ہر اذیت اس درد پر بھاری تھی۔ اسکول، معاشرے اور رشتہ داروں کی یاد آتی، تضحیک بھری نگاہیں اس تکلیف سے بڑھ کر نہیں تھیں۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کا جسم استحصال کرنے والوں میں اس کی ماں، باپ اور اس کا بھائی ابراہیم شامل تھا۔ اس روز اسفندیار انصاری مر گیا تھا، جو جیا وہ جسم اور عزم تھا۔ اس دن کے بعد اس کا واحد تعلق اپسرا بن گئی۔ کرسی پر بیٹھا عالمگیر سن ہو گیا تھا، جو اس نے سنا تھا وہ کسی طور قابل یقین نہیں تھا۔ اسفند کی نگاہیں دور اب بھی ماضی میں تھیں، سہراب اس کی آنکھوں میں درد کی ہر جھلک دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحے وہاں خاموشی رہی، اسلان ترہم سے اسے تکتا رہا۔ وہ ساری یمن خاندان کا مجرم تھا، مگر اسلان اسے کسی اور تعلق سے بھی جانتا تھا۔ کوئی جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جو انسانوں نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے لہجے میں گہرا کرب پنہاں تھا۔ پہلی بار سہراب نے اس کی آنکھوں میں پانی چمکتے دیکھا۔ اس کے بعد سے میں نے حاملہ عورتوں کی عزت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ 9 ماہ ایک بچے کو اپنے پاس رکھتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ میں چاہتا تھا کم از کم ایک انسان 9 ماہ تک تو اچھی زندگی گزارے۔ میں نے تمہاری بیوی کو بھی اس لیے بخشا تھا، لیکن وہ باز نہ آ سکی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے آرزوں پر بہہ گئے۔ اس کی ضد نے میرے تمام اصولوں پر پانی پھیر دیا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور آرا نہیں مل رہی ہے، اور شاویر اپنی ایکٹنگ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ اب تک نہیں مری ہے، تو یہ امید ہے کہ وہ مل جائے گی اور وہ بچ جائے گی۔ وہ کہیں ہے اور وہ ہوش میں بھی نہیں ہے، وہ بے ہوشی اور ہوش میں دونوں میں جھول رہی ہے، اور اسے اسلان کے ساتھ اپنا گزارا ہوا وقت یاد آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلان اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور اسلان ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اپنے جو کہانی کے کرداروں کے ساتھ مل کے اس کو سولو کرے گا۔ کہاں رکھ سکتا ہے اسے شاویر؟ اپنے گھر میں نہیں، اپنے فارم ہاؤس پہ نہیں، اپنے فلم سٹی میں نہیں، تو پھر کہاں؟ اور سب مل کے بس ڈھونڈ ہی رہے ہیں۔ مے بی شاویر نہیں بتائے گا، شاویر بالکل نہیں بتائے گا کہ کہاں ہے۔ اسلان کو خود ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسفند کی کہانی بھی نکل کے سامنے آئی ہے کہ اسفند مرد نہیں تھا، وہ ٹرانسجینڈر تھا، اور اس کا موٹو یہ کیوں بنا اور وہ اس کی ساری کہانی ہے۔ تو لیلا ان سب میں کہاں گئی؟ لیلا اپسرا نہیں تھی، لیلا کوئی اور ٹرانسجینڈر تھی، وہ اب پھر کہاں گئی؟ یا لیلا تھی ہی نہیں، اس نے اپسرا کو لیلا کا نام دیا تھا، یا پھر اپسرا الگ ہے جو اس کے خیال میں آتی ہے اور لیلا الگ ہے۔ رابعہ کی کہانی پتہ چل گئی۔ اچھا، اسفند کو ابھی تک رابعہ کا نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے۔ صحیح ہو گیا، اور اسفند اور رابعہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب کہانی کچھ سینس بنا رہی ہے۔ اور اسفند پھر کہتا ہے اسفند کو کہ یہ آپ سہراب سے کہیں کہ وہ کیس سالو کرے، تو پھر سہراب خادم کی بھی ہیلپ لیتے ہیں، اور خادم پھر کہتا ہے کہ عالم کو بھی بیچ میں ڈالو۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اور وہ خوش ہو رہی ہے تمکنت کے، ٹھیک ہے شاویر زندہ ہے، شاہ زید مر گیا تو کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے بھائی۔ چلیں جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔